السلام علیکم، سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری اسٹرگلز اور دوسروں کی اسٹرگلز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اپنی اسٹرگل کو کسی اور کی اسٹرگل سے اور کسی اور کو اسٹرگل کو اپنی اسٹرگل سے کمپیئر مت کریں. کوئی بات نہیں اچھی لگتی، تھوڑی دیر کے لیے سچویشن سے خود کو دور کریں، کام ڈاؤن کریں اور پھر جا کر ڈیل کریں. تو جی آپ کو پتہ ہے ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج، ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 گناہوں کا ذکر فرمایا. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں پہ ہوا. ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا، انہیں عذاب قبر ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی، اس کے 2 حصے کیے. آدھا حصہ ایک قبر پر، آدھا حصہ دوسری قبر پہ گاڑ دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی اللہ ان پر عذاب قبر کی تخفیف فرمائیں گے. اور وہ 2 گناہ کیا تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک پیشاب کے قطرات سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا قبر والا چغلی کیا کرتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ پیشاب کے قطرات سے بھی بچا کریں اور چغل خوری سے بھی اجتناب کیا کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو جی اس پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اور ہمیشہ امپروومنٹ کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوئی بات اچھی لگے، کوئی ہیبٹ اچھی لگے کسی اور کی، اپنے آپ میں اس ہیبٹ کو اپنانے میں کوئی برائی نہیں ہے اور ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. بدلاؤ کو ہمیشہ امپریس اور ایکسیپٹ کرتے رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش رہتی ہے آپ کو آگاہ کریں ہر صورتحال سے، اسپیشلی ریلویز کی اگر بات کریں. آپ کو پتہ ہے پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود تاخیر کا شکار ہوتی ہیں موسٹلی، اور مسافروں کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے، ایشوز ہوتے ہیں. تاخیر سے اگر ٹرین نکلے گی آگے پہنچے گی بھی لیٹ ہی. تو جی بات کر لیتے ہیں اویس سے اور پوچھتے ہیں آج کیا صورتحال ہے. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا میڈم. اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے ریلویز کی آج بھی ٹرینیں جو ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی ہیں. شالیمار ایکسپریس 3 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے والی پراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 3 گھنٹے لیٹ رہی ہے. راول پنڈی سے براستہ کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ رہی ہے. اور راول پنڈی سے براستہ کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس 4 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. ملت ایکسپریس بھی 3 گھنٹے 30 منٹ تاخیر کا شکار رہی. لاہور سے براہ راست کراچی جانے والی جو غوری ایکسپریس ہے وہ بھی 3 گھنٹے 20 منٹ تاخیر سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے. پشاور سے براہ راست کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. تو معمول کے مطابق آج بھی ٹرینیں جو ہیں وہ 2.5 سے 3 گھنٹے اس دن تاخیر کا شکار رہی ہے. 9 کی 9 ٹرینیں جو ہیں وہ اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچ رہی ہیں، جس کے پیش نظر مسافروں کو گھنٹوں انتظار کی اذیت کا سامنا ہے. بالکل. ویسے تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ اس تاخیر کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا یہ فوگ کی وجہ سے ایشو آ رہا ہے؟ بالکل. جو فوگ ہے وہ اس کی وجہ سے ٹرین سفر جو ہے وہ برے انداز سے متاثر ہو رہا ہے. ریلوے حکام کا یہی کہنا ہے کہ صبح کے اوقات میں بالخصوص جو ٹرینوں کی روانگی ہے ان کے شیڈول تبدیل کیے جا رہے ہیں اور ٹرینوں کی جو رفتار ہے وہ بھی ایک مخصوص حد تک جو ہے وہ کر دی جاتی ہے جب اسموگ بڑھتی ہے، تاکہ جیسے ہی ٹرینیں جو ہیں وہ کسی بھی اسٹیشن کے شہر میں داخل ہوتی ہیں تو ان کی رفتار انتہائی کم کر دی جاتی ہے.
کہ اس دھند کے موسم میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے، اور اکثر ریلوے کراسنگ پر دھند کے موسم میں ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ایسے واقعات سے بچنے کے لیے بھی ٹرینوں کی رفتار شہر میں داخل ہوتے ہی محکمہ ریلوے کی جانب سے کم کی جاتی ہے، اور رہی صحیح کسر جب وہ ناقص انتظامیہ امور نے پوری کر رکھی ہے ٹرینوں کو واش کرنے میں، ٹرینوں کو مکمل طور پر جو بوگیاں ہیں ان کو اٹیچ کرنے میں بھی تاخیر سامنے آتی ہے، شارٹیج آف اسٹاف کا بھی بہت سے اس کے ریلوے کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ٹرینیں تاخیر سے پہنچتی ہے، انتظامی امور میں بہتری لانا ہوگی۔ موسمیاتی اثرات بھی ریلوے پر ریلوے سفر پر مرتب ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامی امور ہیں اگر اس میں بہتری لائی جائے، اسٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے، ٹیکنیکل اسٹاف بڑھایا جائے تو ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ویس اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ نہ صرف فوگ ایک وجہ ہے ٹرینوں کے ٹائمز نہ صحیح ہو پانے کے، اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ امپروومنٹ ہونی چاہیے جہاں پر، اور ضروری ہے کہ امپروومنٹ ہو، بیکاز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی نیشن کو ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلا کام وقت کی پابندی ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ایونچولی وقت بھی ہماری قدر نہیں کرے گا اور ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ اداروں کی طرف سے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ مسافروں کو کسی بھی طرح کی تکلیف اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھی آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں بٹ موسٹ آف دی ٹائم کوئی نہ کوئی ضروری کام ہوتا ہے جس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف آپ کی ٹرین لیٹ ہوتی ہے، اس کے آگے پھر اور بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی ڈیلے ہوتی جاتی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی کنٹری کی بیک بون ہوتی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کا پبلک ٹرانسپورٹ سپورٹ کر سکے اور آپ کو اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری کوشش رہتی ہے موسم کے حوالے سے بھی بات چیت کریں اور آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی کیا صورتحال رہیں گے۔ رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رمضان۔ جی وعلیکم السلام فاطمہ۔ رمضان بتائیے گا تھوڑا سا کہ موسم کے اگلے 24 گھنٹے میں کیا صورتحال رہیں گے؟ فاطمہ اگلے 24 گھنٹوں میں تو موسم جو ہے وہ نہ صرف خشک رہے گا، سرد رہے گا، سورج کی ہمیں جو گرم اور نکھری ہوئی کرنیں جو ہیں وہ ملتی رہیں گی، لیکن 17 جنوری سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ فیصل آباد ڈویژن میں پھر بادل آئیں گے اور 2 سے 3 روز فیصل آباد میں ہی قیام کریں گے، جس دوران وقفے وقفے سے بارش جو ہے وہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو فیصل آبادیوں سے میری اس حوالے سے یہ التجا ہے کہ اپنے آنے والے دن جو ہیں وہ اور اپنے آنے والا جو کام ہے وہ ان دنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پلان کریں، کیونکہ اگلا ویکینڈ جو ہے وہ پھر سرد ہوگا، ٹھنڈا ہوگا۔ تاہم ابھی جو ہے وہ نہ صرف درجہ حرارت جو ہے دن بھر بڑھے گا، رات کے وقت آنے والے ایک ہفتے میں ممکنہ طور پر اس سیزن کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ توقع یہ ہے کہ رات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور تاہم دن بھر جو ہے وہ سورج اپنی آبوتاب سے چمکے گا، جس کے سبب فیصل آباد میں دن بھر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 16 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے۔ جی رمضان، کیا اسموگ دوبارہ سے شہر میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے؟ بیکاز آج صبح جب میں ویدر چیک کر رہی تھی تو اس میں اسموگ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے۔ تو کیا بارش کے اثرات جو ہیں جس سے اسموگ کم ہوئی تھی وہ ختم ہو چکے ہیں؟ بالکل، اصل میں ان 1 سے 2 روز سے پھر فیصل آباد میں ہوا جو ہے وہ ساکن ہے، جس کے سبب جہاں جہاں جن علاقوں میں فیکٹریز موجود ہیں ان کے سبب اسموگ کے اثرات جو ہیں وہاں پر پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک بار پھر۔ لیکن آنے والے ہفتے میں اگر دوبارہ بارشیں ہوتی ہیں تو فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اسموگ سے بھی چھٹکارا ملے گا، اور چونکہ یہ بھی ہوتا ہے امکان کہ فروری میں ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے سبب شاید اسموگ سے مستقل طور پر جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا، لیکن فیصل آباد میں اس وقت جو ہے وہ صورتحال بہتر ہے، تسلی بخش ہے۔ بالکل۔ اور رمضان، اگر ہم لوگ بات کریں یو وی انڈیکس کے حوالے سے تو آج صرف اور صرف 2 ہے یو وی انڈیکس، جو کہ ماڈریٹ ہے، لیکن کہتے ہیں سردیوں کی دھوپ بڑے مزیدار ہوتی ہے۔ کیا اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے لوگوں کے لیے، اسپیشلی سن ڈیمیج کو لے کر، جیسے اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں بھی اگر آپ سورج میں ان پروٹیکٹڈ باہر کھڑے رہیں تو ہو سکتی ہیں؟ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ سورج کی شعائیں جو ہیں وہ ترچھی ہوتی ہیں، تو اس میں جو بالائے بنفشی شعائیں یا جس سے سرطان ہو سکتا ہے یا اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس حد تک خطرناک نہیں ہوتی، جس وجہ سے
اس طرح کی دھوپ سے باسنگ کے لیے جو ہے وہ بڑی مفید ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ یقیناً اس طرح کی دھوپ جو ہے وہ لینی چاہیے. وہ نہ صرف انسانی صحت اور ہڈیوں کے لیے بہتر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے لیے دن بھر کے لیے انرجی بھی اسٹور کرنے کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے. تو یقیناً اس طرح کی جو دھوپ ہے وہ ضرور لینی چاہیے. بالکل، بہت بہت شکریہ رمضان اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ موسم کچھ دن جو ہے اسی طرح سے رہے گا اور اگلے ہفتے ویکینڈ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہمیں بارش دیکھنے کو ملے اور موسم جو ہے پھر سے سرد ہو جائے. دھوپ کو انجوائے کر لیں. ان دا مین وائل ہم لوگ ایسے کہتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ڈفرینٹ صورتحال سے آگاہ کیا اور موسم کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں اور اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. سردیوں میں لگتا ہے کہ شاید ہمیں پیاس نہیں لگ رہی یا ہمیں کوئی سرٹن ڈائٹ جو ہے ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں، ہائیڈریٹڈ رہنے کی کوشش کریں اور اپنی صحت کو نمبر 1 پرائیورٹی بنا کے چلیں. چاہے زندگی میں اور باقی کوئی بھی چیزیں ہوں، جتنی بھی مصروفیت ہو، ہمیشہ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرتے رہیں. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور بات کرتے ہیں اور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ کچھ ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مسائل ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل کو آگے اداروں تک پہنچائیں اور آپ کی آواز بنے. سٹی 41 اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کی آواز بن کر اداروں تک پیغام لے کر جائیں. اور مقصد کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. ڈسکشن کے طور پہ بہت سارے ایشوز کو لے کر آنا ہوتا ہے بیکاز آپ ڈسکشن جنریٹ کرتے ہیں تب ہی ہم مسائل کو سالو کر سکتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسے سولوشنز نکل آتے ہیں جو کہ شاید ادروائز ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سولوشن ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ڈسکشن بہت ضروری ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بہت ضروری ہے اور اداروں کو کرٹیسزم ایکسیپٹ کرنا بھی آنا چاہیے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا کام ہے عوام کے لیے اس چیزوں کو آسان کرنا، نہ کہ زیادہ مشکل کرنا. تو جی آج بھی ڈفرینٹ اداروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ اپنی ڈسکشن کو تھوڑا سا لائٹ ہارٹیڈ ہی رکھیں اور صبح صبح کا وقت ہے، ہنستے مسکراتے رہے. تو جی بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بڑی مشکل سے ان سے وقت نکلوانا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے تو جی رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں ہمارے. رمضان آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے بہت مصروف ہوتے ہیں اور آپ یوزلی 3-4 فونز آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اسے میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے لیے وقت نکالنا کتنا مشکل تھا. تو سب سے پہلے رمضان اسپیشلی اگر آپ کی بیٹ کے حوالے سے بات کریں، ایسے کون سی پرسسٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ کرنٹلی فیصل آباد شہر کو متاثر کر رہے ہیں؟ فاطمہ بہت سے ایشوز ہیں لیکن ان پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات ناظرین سے کرنا چاہوں گا. اور چونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آپ موسم کے حوالے سے بات کر رہی تھیں تو نارملی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج درجہ حرارت رہے گا یا رہا، اس میں جو دن بھر کا کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ آج رات ریکارڈ ہو چکا ہے. آج کے 24 گھنٹے کا درجہ حرارت جو منیمم تھا وہ آج رات 2 سے 3 بجے کے مابین منیمم ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اور جو آج کا میکسیمم ریکارڈ ہوگا وہ 2 سے 4 کے مابین جو ہے وہ میکسیمم ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو آلریڈی ٹیمپریچر منیمم ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور جو میکسیمم ہے وہ آنے والے چند گھنٹوں میں دوپہر کو ریکارڈ ہوگا. گرمیوں کے دنوں میں جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ 3 سے 4 کے مابین ہوتا ہے نارملی، کیونکہ اس وقت سورج کی تپش جو ہے وہ زمین تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو سردیوں کا میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ نارملی 2 سے 3 کے درمیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن درجہ حرارت جو میکسیمم ہے وہ 12 بجے ہی ریکارڈ ہو جائے، کیونکہ 12 بجے آپ یہ فرض کر لیں کہ دھوپ تھی، سورج بھی پوری چمک دمک کے ساتھ جو ہے وہ کرنیں برسا رہا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک 1 بجے ہی بادل آئے اور ٹیمپریچر بڑھنے کی بجائے کم ہونا شروع ہو گیا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 12 بجے ہی ریکارڈ کیا جا چکا. تو یہ ناظرین کے لیے معلومات تھی. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ فیصل آباد میں اس وقت جو کرنٹ ایشوز ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. کہیں پر فنڈز ملے ہیں اور ان کے اوپر کام شروع نہیں ہوا، کہیں پر فنڈز نہیں ملے اور کام رک گیا ہے، اور کہیں پر فنڈز بھی مل رہے ہیں اور کام بھی چل رہا ہے لیکن آنے جانے والوں کو پریشانی اس لیے جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر ٹھیکیدار جو ہے وہ سستی ظاہر کر رہا ہے، سستی دکھا رہا ہے، اور متعلقہ جو ایگزیکیوشن ایجنسی ہے یا اتھارٹی ہے یا ادارہ ہے اس کی جانب سے بھی بس وہ ہو رہا ہے، اس کے پاس کاغذات میں یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت فیصل آباد کی اہم شاہراہوں کے اوپر جو ہے وہ تعمیراتی کام جاری ہے، جس کے سبب
फैसल आबाद जो है वो पूरा का पूरा जैम नजर आता है, पैक नजर आता है। वो जगहें जहां पर सड़कें नहीं भी बन रही, वहां पर भी हमें कुछ ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो नजर आते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई मुतलका ऑफिसर इस वक्त सुन रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके मतहत जो इस वक्त काम जो है वो चल रहे हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी का सबूत दें। वो सरगोदा रोड हो, समुद्री रोड हो, सतियाना रोड हो, जड़ावाला रोड हो, झंग रोड हो या इसके अलावा दीगर रोड। अब वहां पे शहरियों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की लग जाती हैं, और जिस वक्त स्कूल लगते हैं लोगों ने दफातर पहुंचना होता है। एक तो सुई गैस की लोड शेडिंग जो है उसकी वजह से वो बेचारे सवेरे परेशान होते हैं, और होटल्स की तरफ लपकते हैं कोई नान लेने के लिए, कोई पराठे लेने के लिए, वहां पर भी हमें रश नजर आता है। और जब वो इन तमाम परेशानियों से जान छुड़वा के गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, बस पे सवार होते हैं तो फिर शहर के में दाखिल होने के बाद जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो नजर आती हैं, जिस वजह से शहरी जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान हैं। अक्सर दफातर में, स्कूल कॉलेजेस में हाजिरी जो है वो 100% इसलिए भी नहीं हो पाती और बर वक्त इसलिए भी नहीं पहुंच पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वो रोड डिपार्टमेंट हो, वो एफडीए हो, वो सीएनडब्ल्यू हो, वो हाईवे हो, वो इस मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा करें। और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके ताउन के साथ जो डाइवर्जन्स हैं वो दें, और सिटी 41 स्क्रीन उनके लिए हाजिर है, वो इसके जरिए शहरियों को, सफर करने वालों को, नाजरीन को बताएं कि वो किस वक्त कौन सा रूट जो है वो अपनाएं ताकि उस जगह पे ट्रैफिक जैम के मसाइल हल हो सकें। वार्डन्स की जो जान फंसी रहती है सारा सारा दिन, उनको थोड़ा सा सुख का सांस मिल सके, और जो शहरी सफर कर रहे हैं उनको भी मसाइल जो सामना जिनका करना पड़ रहा है उस हवाले से उनको भी वो कम से कम वक्त में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो है वो तय कर सकें। रमज़ान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने वेदर के हवाले से जो क्लैरिफिकेशन की, बिकॉज हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो सके, और यूजुअली रमज़ान ही हमारे साथ होते हैं जब हम वेदर के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जो प्रोवाइड की। साथ ही साथ आगे बढ़ते हो, आपने ट्रैफिक के हवाले से बात की। फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, जहाँ पर पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही है इंडस्ट्री की वजह से, साथ ही साथ बहुत सारे लोग और शहरों से फैसलाबाद का रुख करने लगे हैं नौकरी के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, डिफरेंट इश्यूज की वजह से। क्या ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त हमारी प्लानिंग भी इम्प्रूव की जाए? एक तरफ तो ये कि ट्रैफिक को जो मौजूदा है उसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन प्लानिंग के साथ बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी हल किया जा सकता है। बेशतर जगहों पर आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो मोड़ पर आपको अचानक से कोई ना कोई ब्लाइंड साइट कर देता है, या रिक्शा होता है या कोई मोटरसाइकिल होता है, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग भी इम्प्रूव की जाए? बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टीपा जो इदारा मौजूद है लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा उसके, क्योंकि ना वहाँ पे चीफ इंजीनियर है, ना उसका कोई एमडी तैनात हो सका है, और ना ही वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की जानिब से स्टाफ मिल सका है, ना ही उन्हें काम करने के लिए 1 रुपया भी मिल सका है। और ये फैसलाबाद जैसे इदारों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लाहौर की सतह पर टीपा लाहौर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन फैसलाबाद में कोई एक ऑफिसर भी तैनात नहीं हो सका। फैसलाबाद ही से ताल्लुक़ रखने वाली रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय, जो कि वाइस चेयरपर्सन भी हैं और फोकल पर्सन टीपा भी हैं, उनकी जाने से बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन सारे के सारे वो मामला, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फाइलें बनी, उसके 2 दफ़ा इफ्तिताह भी हुए। साबिक़ कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली ने उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद चेयरमैन एफडीए लतीफ़ नज़र की जानिब से भी कोशिश की गई, लेकिन इस इदारे को फ़ाल नहीं किया जा सका। लेकिन इसके साथ साथ जो रोड डिपार्टमेंट है, एफडीए है, वो कम अज़ कम एग्जिस्ट करते हैं, उनको चाहिए कि इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा करें। लेकिन मामला ये है कि कोई एक इदारा भी अभी भी सही समत में नहीं चल सका। फैसलाबाद की ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए, फैसलाबाद की पार्किंग को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद सारे के सारे ऑफिसर जो हैं वो जिसे कहते हैं ना डंग टपाना, कि आज का दिन गुजर जाए कल फिर देखी जाएगी, तो वो आज का दिन गुजारने के लिए यहाँ बैठे होते हैं। वो ज़िला इंतज़ामिया में मौजूद ऑफिसर्स हों, एफडीए में मौजूद हों, टीपा में मौजूद हों, रोड डिपार्टमेंट में मौजूद हों या पार्किंग में मौजूद हों, अभी भी फैसलाबाद को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि फैसलाबादी जो है वो दिन ब दिन मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। और यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि 100 साला मास्टर प्लान तो दूर की बात, 20 साला मास्टर प्लान ही मुकम्मल नहीं हो सका। 2015 में पेरी अर्बन प्लान, जो कि फैसलाबाद शहर की पेरीफ्री का प्लान था कि शहर से बाहर क्या होगा,
اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب ماسٹر پلان ہے وہ بن ہی نہیں رہا, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے فیصل آباد کی بیوروکریسی جو ہے وہ شاید خواب خرگوش مزے لے رہی ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو 1 سال رہنا ہے, 6 ماہ رہنا ہے, 1.5 سال رہنا ہے, پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. ہم نے تو, وہ تو یہ بھی کچھ آفیسرز کہتے ہیں, ہم نے تو اپنا سامان پیک کر کے رکھا ہوتا ہے, پتہ نہیں کب نکلنا پڑ جائے. لیکن بھائی آپ جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے, آپ کے بچے یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں. لیکن فاطمہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے فیصل آباد کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی بھی کوئی بھی بندہ سنجیدہ نہیں. اور جو فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز ہیں ماشاءاللہ, وہ تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت فیصل آباد کی کن کن شعبوں میں پلاننگ کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ سڑکیں بنا لی, ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے سولنگ لگوا دیے, نالیاں بنوا دیں, کام کروا دیا, اور اگلا الیکشن اگر ہم نے جیت لیا تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن اور بھی بہت سے مسائل ہیں. فیصل آباد میرا شہر نہیں بھی ہے, اس کے باوجود میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے, جنہیں ارباب اختیار کہا جاتا ہے, وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں وہ قلم ہے جس کے اوپر دستخط ہوں گے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل درآمد کرنے والا بھی ہوگا, وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی فیصل آباد کو مد نظر رکھتے ہوئے جس تیزی سے یہ گروتھ کر رہا ہے, جس تیزی سے انڈسٹریز کے پھیل رہی ہے, جس تیزی سے ہم نے فیڈمک اور بہت ساری انڈسٹریل اسٹیٹس کو جو ہے وہ یہاں پر پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہے, تو وہ ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو فیصل آباد بہت تھوڑے وقت میں پنجاب کا سب سے بڑا شہر بن جائے گا, اور وہ وقت دور نہیں کہ لاہور جیسے شہروں کو یہ کمپیٹ کر جائے گا, نکل جائے گا آگے. لیکن ابھی بھی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. ہم جس طرح کہتے ہیں نا پرانا لاہور اور نیا لاہور, یہ پرانا اور نیا فیصل آباد ہوگا, ذکر ہوگا یہاں پہ, کیونکہ فیصل آباد ہر ڈائمنشن میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور جو ایف ڈی اے کی پلاننگ ہے, ماسٹر پلاننگ, اس میں نظر آ رہا ہے کہ فیصل آباد چند سالوں میں بہت آگے نکلنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی بھی فرد جو ہے وہ سنجیدگی سے کام نہیں لے رہا. عدالت نے اس معاملے کے اوپر بات کی, لیکن ابھی تک عدالت کی جانب سے حکم نامے جاری ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. بالکل, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میڈم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میڈم بات اس طرح ہے کہ یہ جو جال والا دور ہے نا ہمارا, جال والا, جی 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 بتائیں, آواز آ رہی ہے آپ کی. اس میں دکانوں والے جو ہے نا وہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے سارا کچھ بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو کسی اور کوئی کسٹمر آتا ہے اس نے گاڑی کھڑی کرنی ہو تو چلان ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹریفک کا تھوڑا سا سسٹم کرے نا. ٹھیک جی بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جس طرح سے رمضان آپ نے سنا, ستیانہ روڈ ایکچولی بڑی پرومیننٹ مارکیٹ ہے فیصل آباد شہر میں. جھال کی بات کریں تو آئی تھنک کوئی بھی فیصل آباد کا شہری ایسا نہیں ہوگا جس کو جھال سے آلریڈی جس کو پتہ نہ ہو, اور کسی پوائنٹ پہ وہ نہ وہاں پہ گئے ہوں. اور ٹریفک بغیر کسی ڈاؤٹ کے بہت بری ہوتی, چاہے وہ ہم پارکنگ کے حوالے سے بات کریں, چاہے ہم اوورآل بات کریں. پارکنگ بہت مسائل ہوتے ہیں, اور ٹریفک آپ کو ایکچولی میں گزرتے ہوئے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اتنی بری ٹریفک ہوتی ہے. رمضان, اس کے حوالے سے کچھ کیا جائے گا آنے والے وقت میں؟ پارکنگ کے حوالے سے جو پرانا اپوا ہاؤس ہے وہاں پہ بات کی گئی کہ وہاں پہ پارکنگ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو منٹگمری بازار اور کارخانہ بازار کے مابین ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جگہ ہے, اس پر بھی پارکنگ کی بات کی جا رہی ہے. اور آلریڈی جو پارکنگ پلازا ہے زیر تعمیر ہے, اس کے اوپر بھی پارکنگ بات کی جاتی ہے. لیکن اس حوالے سے بھی کوئی بندہ سنجیدہ ہمیں فیصل آباد میں ملا نہیں. فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز کو بالکل خبر نہیں ہے. اس کے ساتھ جو بیوروکریٹس ہیں جن میں ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے, جن میں ایم ڈی پارکنگ کی ذمہ داری ہے, جس میں سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داری ہے, اور ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہے, وہ بھی اس پارکنگ کے مسئلے کو شاید فیصل آباد کا مسئلہ سمجھتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان آفیسرز نے گھنٹہ گھر کا دورہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں, اور انہیں پتا ہے کہ وہ گھنٹہ گھر کے اطراف میں کہیں پہ بھی گاڑی پارک کر لیں گے تو ٹریفک وارڈن ان کا چالان نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ تاجر برادری ہے وہ بھی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے, وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور باہر پارک کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وکلاء بھی جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے, وہ بھی آتے ہیں سرکل روڈ کے اوپر لمبی قطاریں جو ہیں وہ ہمیں گاڑیوں کی نظر آتی ہیں, اور جس کا خمیازہ جو ہے وہ چھوٹا تاجر وہاں پہ بھگت رہا ہے وہ اس شکل میں کہ بہت سے لوگ اب آہستہ آہستہ گھنٹہ گھر سے موو ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پہ نہیں آنا, یہاں پہ خریداری کے لیے نہیں پہنچنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی کہاں پارک کریں, موٹر سائیکل کہاں پہ پارک کریں.
اور دوسری جانب جو پارکنگ کمپنی ہے انہوں نے بھی سڑکوں کے اوپر اطراف میں قبضے کر لی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پارکنگ دے رہے ہیں. موٹر سائیکل چوری ہوگی تو وہ آپ کی ہوگی, گاڑی چوری ہوگی تو وہ آپ کی ہوگی, لیکن پارکنگ فیس ان کی ہوگی. بالکل جی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آواز. جی کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے. جی میں نے ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے اور بھائی رمضان سے. یہ سرکل روڈ پہ, ریلوے روڈ پہ جو فریجیں پڑی نا, آگے فریجیں پڑی ہیں, جو واشنگ مشینیں پڑی ہیں, انہوں نے سڑک کافی بلاک کی ہوئی ہے. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اور منت والی بات ہے کہ ایس پی اسٹوڈیو کو کہے گا, ایس پی ٹریفک کو, کہ اس کو نا دکان کے اندر کر لیں. یہ بالکل دکانوں کے اندر ہے. یہ ٹریفک کا نا بہت مسئلہ ہے پارکنگ کا. بالکل جی بہت بہت شکریہ. یہ ریکویسٹ والی بات ہے, ویری ویری ریکویسٹ آپ کی. اور ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں کہ فریجیں ہیں جو واشنگ مشینیں ہیں نا, یہ اپنی دکانوں کے اندر کر لیں. یہ بس جو شٹر ہے ان کے اندر کر لیں. جو انہوں نے باہر نا 5-6 فٹ آگے سڑک پہ رکھی ہوئی ہیں. جی آپ کا کیا وہاں سے روز گزرنا ہوتا ہے؟ آفس ہے آپ کا وہاں پہ یا گھر وہاں پہ ہے؟ جی ہم روز ادھر گزرتے ہیں. میری بھی ادھر شاپ ہے, روز گزرتے ہیں. بہت ٹریفک کا رش پڑ جاتا ادھر سے نا, بہت زیادہ ٹریفک کا رش پڑ جاتا. موٹر سائیکلوں کا, گاڑیوں کا, پیدل بھی نہیں چلا جاتا کیونکہ انہوں نے واشنگ مشینیں ہیں وہ دکانوں سے آگے سڑک پہ رکھی ہیں. بالکل جی. آپ کی دکان کس جگہ پر موجود ہے اگر آپ بتا سکیں تو؟ یہ ادھر دکان پہ موجود ہے. موبائلوں کی دکان ہے ہماری ادھر. آگے سے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ ہم آتے ہیں تو بہت زیادہ رش بار ہوتا ہے. ساری پبلک کی ساری ادھر سے نا تنگ ہوتی ہے وہ. بالکل جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور آف کورس جس طرح سے آپ نے سنا, موبائل شاپس بہت ساری رمضان موجود ہیں اس ایریا کے اندر. میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہاں دکان ہے ان کی اور کس چیز کی دکان ہے, تو انہوں نے خود ہی اچھا کیا کہ مینشن کر دیا. ریلوے روڈ کی بات کریں, سرکل روڈ کی بات کریں, کتنا ضروری ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے بہتر ایکشن لیا جائے. آپ کو پتا ہوگا کہ فریجیں بھی پڑی ہیں, موٹر سائیکلوں کے کھڑے ہونے تک کی جگہ وہاں پر موجود ہے. اصل میں سب سے بڑی جو نالائکی ہے وہ تاجروں کی ہے, میں ہی سمجھتا ہوں. اگر وہ سارا سامان جو ان کی دکان کے اندر پڑا ہے وہ باہر نہ نکالیں اور اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ 6-6 فٹ جگہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ نہ کریں تو شاید بازار کی جگہ خاصی مل جائے اور وہاں پہ موٹر سائیکل بھی آپ کا جو گاہک ہے آپ کے پاس وہ آ کے پارک کر لے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے نے, موبائل شاپ ہے تو انہوں نے کاؤنٹر دکان سے باہر نکالا ہے, وہاں پہ کریانہ شاپ ہے تو انہوں نے کاؤنٹر باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بوریاں اور بہت بہت بڑے میٹیریل جو بھی کھانے پینے کا ہے وہ باہر نکال کے رکھا ہوا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ باہر لگا لینے سے ان کا ڈسپلے بہت اچھا آتا ہے اور ڈسپلے آنے کی وجہ سے گاہک ان کی طرف لپکتا ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ کوئی کپڑے کی دکان تو ہے نہیں کہ جس نے کپڑا دیکھنا ہے دور سے نظر شرٹ دیکھی اور آپ کے پاس آ گیا. وہ روزانہ کا روٹین کا گاہک ہے جو آپ کے پاس آتا ہے. اسے پتا ہے کہ بھائی ہم نے ہاشم کی دکان پہ جانا ہے, ہم نے اسلم کی دکان پہ جانا ہے, ہم نے اکرم کی دکان پہ جانا ہے, اور انہوں نے ڈیلی اسی دکان پہ ہی آنا ہے اگر اسے ایک بار اچھا میٹیریل مل گیا. دوسری طرف جو کپڑے کے کاؤنٹرز ہیں اور وہ بھی تھوک کا کام کرتے ہیں, انہوں نے بھی آدھا آدھا بازار جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے. بالکل. رمضان بریک کا وقت ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اسپیشلی پارکنگ کو لے کر اور ٹریفک کو لے کر. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف جائیں, صرف بریفلی کیونکہ رمضان بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ایک کالر نے ہم سے پوچھا تھا, جہاں پر ریلوے روڈ کے اوپر جو دکانوں سے باہر چیزیں رکھی جاتی ہیں, ڈسپلے کی جاتی ہیں, ان کی وجہ سے جو مسائل پیش آتے ہیں, آخر کیوں انتظامیہ کی طرف سے ان چیزوں کو روکا نہیں جاتا؟ اکاؤنٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کسی کو لا نہیں, کوئی سزا ہی نہیں دیں گے آپ, تو کوئی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو آخر کہاں ہیں ہمارے لا میکرز اور امپلیمنٹ کیوں نہیں کیے جاتے؟ فاطمہ, آپ یقیناً سمجھتی ہیں کہ ایک خاص وقت کے بعد بالوں کی ٹریمنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. اسی طرح جو دکاندار ہیں ان کا جو سامان رکھنے کا طریقہ ہے اس کی بھی ٹریمنگ بڑی ضروری ہے. وہ آج کیا کریں گے, ایک بندہ آج ایک فریج نکالے گا, کل کو وہ دوسری بھی نکال کے باہر رکھے گا, پھر تیسری نکالے گا, پھر
3 ادھر ہوں گی 3 ادھر ہوں گی, پھر اس کے آگے 2 واشنگ مشینز آ جائیں گی, پھر ایک ڈرائر آ جائے گی, اس کے بعد پھر اس کے اوپر استریاں رکھنی شروع کر دے گا, اور پھر ہمیں نظر یہ آئے گا کہ اسٹور کا سارا سامان جو ہے اس کی دکان کے باہر پڑا ہوگا. اس میں ذمہ داری ہے ایف ڈی اے کی, اس میں ذمہ داری ہے ایم سی ایف کی, اس میں ذمہ داری ہے ضلعی انتظامیہ کی. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا منتھلی کے, وہ بالکل درست ہیں, کیونکہ وہاں پر اگر انسپیکٹر ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے روزانہ چیک کرنا ہے اور جہاں جہاں انکروچمنٹ ہو اس کے ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. یا دوسری ایک ٹرم جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے استعمال ہوتی ہے, طے بازاری. طے بازاری یہ ہوتی ہے کہ آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے دکان کے باہر کی 2 فٹ جگہ استعمال کرنی ہے, 3 فٹ کرنی ہے, 5 فٹ کرنی ہے, 6 فٹ کرنی ہے. یہ بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طے بازاری کی ٹرم استعمال کرتے ہوئے تاجر برادری جو ہے وہ عارضی انکروچمنٹ کرتے ہیں, اور اس کا خمیازہ جو ہے نہ صرف وہ تاجر خود بھگت رہا ہوتا ہے, وہاں پہ آنے والا گاہک بھگت رہا ہوتا ہے, وہاں پہ گزرنے والا راہگیر بھگت رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی شکل میں بھی ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آج یہ تاجر برادری طے کر لے کہ دکان سے باہر کوئی چیز نہیں رکھنی, میں نہیں سمجھتا کہ آپ گاڑی پہ جاتے ہوئے فریج کے اوپر نظر پڑیں تو آپ رک جائیں گے کہ چلے میں یہ فریج لے لوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. دکان کے باہر اگر کسی نے ڈسپلے میں کوئی بھی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے, وہ موٹر سائیکل ہو, وہ کار ہو, وہ اسی طرح کی, تو آپ رک کے لینے نہیں, دیکھنے کے لیے رک نہیں جائیں گے. آپ نے اگر فریج لینی ہے تو آپ گھر سے ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں, اور وہ دکان کے اندر پڑی ہو یا باہر پڑی ہو آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اگر سامان انہوں نے دکان کے باہر ڈسپلے کیا ہوا ہے تو اس سے ان کی گاہکی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ کوٹ کی جاتی ہے حدیث کہ جس نے گزرگاہ تنگ کی اس کا جنت کی طرف راستہ جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا. مفہوم یہی ہے. اور اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ بھائی ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور گزرگاہ کو تنگ نہیں کرنا, تو شاید پارکنگ کے مسائل بھی حل ہو جائیں, شاید ٹریفک جیم کے بھی مسائل حل ہو جائیں. آپ دیکھ لیں کسی بھی چوک چوراہے میں ٹریفک جیم کی وجہ کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل والا, کوئی رکشے والا, کوئی کار والا, کوئی مزدے والا, کوئی ٹرک والا ہی ہوتا ہے. وہ منہ اٹھا کے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے گاڑیاں جو ہیں وہ ہارن دے رہی ہیں, اسے نہیں آئیڈیا کہ میری وجہ سے اتنی لمبی لائن جو ہے وہ پیچھے لگ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دکاندار ہے, سیٹ بیک کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کسی کمرشل روڈ کے اوپر کوئی دکان بنتی ہے, کوئی پلازا بنتا ہے, تو اس کی پارکنگ کا خیال رکھا جاتا ہے, اور جو مین روڈ ہے اس کے سامنے اس نے چند فٹ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے تاکہ وہاں پہ کوئی چیز پارک ہو سکے, اور کل کو اگر سڑک کو چوڑا کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو سکے. لیکن ایف ڈی اے, ایم سی ایف اور اسی طرح دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا رہے, جس وجہ سے پارکنگ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, ٹریفک جیم کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور ارباب اختیار پھر بھی آنکھیں موند کے لیٹے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی باہر سے آئے گا اور اس نے کچھ یہاں پہ آ کے کرنا. رمضان, ایسوسی ایشنز کافی ساری موجود ہیں آلریڈی جو کہ تاجروں کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہیں. آرٹ بازاروں کی بات کریں وہاں پر بھی کافی ساری ایسوسی ایشنز موجود ہیں, وہ کیوں اپنا کردار ادا نہیں کرتے اس میں؟ اگر میں کہوں کہ ایسوسی ایشنز کے دفاتر کے باہر ہی انکروچمنٹ ہوئی ہوتی ہے تو پھر اگلی بات کیا کریں. فیصل آباد کے جتنے بھی تاجر ایسوسی ایشنز ہیں وہ تو بڑی دھڑلے کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ادھر کوئی نہ آئے. وہ ٹریفک وارڈن ہو, وہ ضلع انتظامیہ کو بندہ ہو, وہ ایم سی ایف کا بندہ ہو, وہ ایف ڈی اے کا بندہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایسوسی ایشن ہے, ہماری طرف تو کوئی نہ آئے. اور جب بھی کسی کا سامان پکڑا جاتا ہے انکروچمنٹ کی مد میں اور اسے شفٹ کیا جاتا ہے ایف ڈی اے یا اس کے ایم سی ایف کے کسی گودام میں, تو جو سفارشی ہوتے ہیں ان کے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان ان کا سامان چھوڑ دیں, ان کا سامان چھوڑ دیں. اور مجبوراً میں بہت سارے ان لوگوں کو فون کرنا بھی پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کا چھوڑ دیا تو دوسرا جب اس کا نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ کچھ دوسری سفارش ڈھونڈے گا. تو جہاں پر ریٹ آف لا جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے, ہماری جو آپ یہ سمجھ لیں کہ پرسنل جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں. جو آفیسر جس کی دور ڈیوٹی ہے اس کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ مسائل میں ہم دھکیل دیتے ہیں. آپ کسی بھی بازار کا اس وقت جا کے دورہ کر لیں, کارخانہ بازار دیکھ لیں, پارکنگ کا کوئی کسی قسم کا سسٹم موجود نہیں. بہانہ بازار میں بھی کچھ ایسے مسائل نظر آتے ہیں. کچہری بازار قدرے بہتر ہے, اور امیر پور بازار میں بھی پارکنگ جہاں آپ کو گاڑی جگہ ملی آپ نے وہاں پہ گاڑی پارک کر دینی ہے. کمشنر مومن آگا کے دور میں ایک پلان جو تھا وہ تجویز ایک سامنے آئی کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ شٹل سروس جو ہے اس کا آغاز کر دیں تاکہ گھنٹہ گھر میں جس نے بھی آنا ہے وہ شٹل کے ذریعے آئے.
لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا. اس کے بعد ایک اور پلاننگ، ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایسی پلاننگ کی جائے کہ صرف ایک دن میں آڈ نمبر کی گاڑیاں اندر آئیں اور دوسرے نمبر ایون نمبر کی گاڑیاں جو ہیں وہ اندر آئیں. یہ بھی تجویز ہی رہ گئی، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. پارکنگ کمپنی کی جانب سے یہ سوچا گیا کہ جو اس وقت زیر تعمیر پارکنگ پلازا ہے، اگر اس کو سلوپ دے دیا جائے تو وہ بھی 2 اس کے اس وقت جو ہے وہ فلور بن چکے ہیں، تو اس کو ہم یوٹیلائز کر لیں، اور کچھ نہیں تو کئی ہزار موٹر سائیکلیں جو ہیں وہاں پہ شفٹ کی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ شاید کوئی بندہ بھی فیصل آباد کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ فیصل آباد کے جو تاجر ہیں وہی ہیں. ان کی جانب سے کبھی کوئی ایسی افیکٹو موومنٹ نہیں چلی. ایک لیڈر ہو، اس کو پولیس ڈرائے دھمکائے تو دوسرے دن وہ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ شہر انہی تاجروں کا ہے، انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے. آج اگر ایک آفیسر تعینات ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال یہاں پہ رہے گا، اس کے بعد اس نے ٹرانسفر ہونا ہے. یہ اس کا شہر نہیں ہے، یہ انہی تاجروں کا شہر ہے، یہ انہی مزدوروں کا شہر ہے. لیکن اس معاملے کو کوئی سنجیدہ ہی نہیں لیتا، اور ایسی بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی آفیسر کے سامنے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ شہر تاجروں کا نہیں ہے، صنعت کاروں کا نہیں ہے، شاید اس آفیسر کا ہے. اور آفیسر صاحب کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ. رمضان، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ایک پروجیکٹ سیف سٹی جو ہے وہ ایٹ سم پوائنٹ انٹر وے تھا. شاید ایک دفعہ پہلے شو میں بات بھی ہوئی تھی کہ کیمراز لگائے بھی گئے تھے 8 بازاروں کے اندر، جو کہ اس کے بعد شاید چوری ہو گئے تھے. فرم کریکٹ، آئی مائٹ بی رانگ، تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے درست کریں اگر میں نے غلط کہہ دیا تو. آخر کوئی ایسا پروجیکٹ کبھی آئے گا آنے والے وقت میں جہاں پہ کیمراز کا استعمال کر کے لاہور میں فنکشنل ہے، گھر آپ کے چلان آ جاتا ہے اگر آپ کسی بھی طرح کی وائلیشن کرتے ہیں ٹریفک کی، تو فیصل آباد میں کیوں نہیں؟ اصل میں ہم ایک ایسے فرسودہ سسٹم کا حصہ ہیں جس میں آپ کو ایک سسٹم کو ڈیولپ یا ایوالو کرنے کے لیے اپنے بہت سارے سسٹمز کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اب میرا آپ سے ہی سوال ہے، آپ کی جو گاڑی ہے وہ کس کے نام پہ ہے؟ میرے ابو کے نام پہ. میری موٹر سائیکل جو ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کے نام ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جب میرا چالان ہوگا تو وہ میرے چھوٹے بھائی کے گھر چلا جائے گا، اور آپ کا جو چالان ہوگا وہ آپ کے فادر کے پاس چلا جائے گا. بات وہی ہوگی، میرے فادر کے پاس جائے گا. مجھے نہیں، وہ میں سمجھ رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کو بھی سب سے پہلے ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ جو ہی گاڑی سیل ہوئی تو جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ اسی کے نام پہ ہو. اچھا، دوسرا تو یہ بہت ساری ایک کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تاہم جو آپ نے بات کی کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کوئی کیمرے لگے، چوری بھی ہوئے، کچھ چوری ہوئے، کچھ خراب ہو گئے، لیکن سیف سٹی پروجیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں شاید شروع ہی نہیں ہو سکا فیصل آباد میں. ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے پورا کا پورا شہر کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نالائق لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارباب اختیار کہلواتے ہیں جو اس بات کے اوپر شاید اس کو ضروری نہیں سمجھتے. سیف سٹی پروجیکٹ کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو ایک سیف اور بہتر انوائرمنٹ جو ہے وہ دیا جا سکے جس میں وہ محسوس کر سکیں کہ وہ محفوظ ہیں. اگر کوئی بندہ رات 1:30 بجے بھی کینال روڈ کے اوپر سفر کر رہا ہے تو اسے پتا ہو کہ اگر یہاں پہ میری گاڑی بھی چوری ہوتی ہے تو جو ارد گرد کیمرے لگے ہوئے ہیں ان میں وہ ساری کی ساری چیزیں سٹور ہوں گی، اور وہ کوئی بھی بندہ ذمہ دار ہوگا وہ پکڑا جائے گا. میں اگر ٹریفک سگنل کی وائلیشن کروں گا، رولز کی وائلیشن کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو ایک شہریوں کو ایک بڑا سیف انوائرمنٹ دینا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بلڈنگ ابھی بھی کھنڈر کی منظر پیش کر رہی ہے. جو کیمرے لگے تھے ان میں سے کچھ چوری ہوئے، کچھ خراب ہوئے. پھر منی سیف پروجیکٹ جو تھا اس کے اوپر بات ہوئی. فیصل آباد کے صنعت کاروں، تاجروں نے کمشنر ثاقب حسین کے ساتھ باتیں بھی کی اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے جو کہ ہمیشہ ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب پیسوں کے لین دین کی بات آئی، امپلیمنٹیشن کی بات آئی کہ ہم منیمم پہلے فیز میں جو کینال روڈ ہے اس کے اوپر کیمرے لگائیں گے اور کم از کم اس کا ایک تجربہ کر لیں گے کہ یہ کیسا رہتا ہے. آپ سمپل یہ محسوس کریں کہ آپ نے سی پی او آفس میں بیٹھنا ہے یا ایس ایس پی آپریشن کے دفتر میں بیٹھنا ہے اور چند کیمروں کے ذریعے پورا فیصل آباد شہر آپ کے فنگر ٹپ پہ ہوگا کہ کس روڈ پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. جہاں سے 15 کی کال آئی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی چور ڈکیٹ گزر رہا ہے تو اس کی فوٹیج بنے گی. لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہوا اور اس کا بھی خمیازہ جو ہے وہ عوام ہی بھگت رہے ہیں. اور اس میں بھی نالائکی حکومت کی ہے، حکومت وقت کی ہے، فیصل آباد کے پارلیمنٹیرینز کی ہے
اور فیصل آباد کے لیے فنڈز مانگنے والے بیوروکریٹس کی ہے کہ یہ تینوں کی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے فیصل آباد کو سیف سٹی پروجیکٹ جیسا پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا. اور ابھی بھی نظر ہی آتا ہے کہ شاید آنے والے چند سالوں میں بھی فیصل آباد کے حصے کچھ بھی ایسا نہیں آنے والا. بلڈنگ ویسے ہی کھڑی ہے, کیمرے بھی چند لگائے گئے, وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور ایسے نالائق ٹھیکیداروں کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ کیا جاتا ہے, اپنے پیسے اس میں پرسنٹیج پہلے طے کر لی جاتی ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کیمرے اچھے لگائیں, ضروری ہوتا ہے کہ آپ مجھے کتنے پرسنٹ دیں گے. اس طرح کے معاملہ جب طے ہوں گے تو پھر سیف سٹی پروجیکٹ ہو کوئی بھی پروجیکٹ ہو, شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل, اور آف کورس بہت ہی اچھا ڈسکشن رہا, ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کر پائے. پارکنگ کے حوالے سے ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا شہر بہتر ہو سکے تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ رمضان آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتا ہے کہ اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. اینڈ آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. میں ہمیشہ اس بات پہ ایمفیسس کرتی ہوں کہ آپ کی ہیلتھ آپ کے لیے پرائیورٹی ہونی چاہیے, اور اپنے دن میں سے چاہے 10 منٹ نکالیں, 5 منٹ نکالیں, بٹ اپنے لیے وقت نکالنے کی کوشش کریں. اس کے اندر آپ اگر آپ کو کچھ پڑھنا پسند ہے تو کتاب کوئی پڑھ سکتے ہیں آپ. 10 منٹ اپنے آپ کو دیں, کوئی اچھی چیز کے ساتھ, پازیٹیو چیز کے ساتھ انٹریکٹ کریں. جس طرح سے کوئی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آج کل تو ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو آن لائن مل جاتی ہیں. میڈیٹیشن, یوگا, تھوڑی سی واک کر لیں. صرف اور صرف 10 منٹ اپنی روٹین میں سے اپنے لیے نکالنے سے بہت ڈفرینس پڑ سکتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ میں. اینڈ آف کورس مینٹل ہیلتھ کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہوتا ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر. اینڈ ایک اور چیز جو کہ ایکچولی میں ریسرچ کے تھرو بھی پتہ لگایا گیا ہے اور فیکٹ ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ ایکچولی آپ کی ڈائٹ پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کی ڈائٹ ہیلدی ہے, ایک بیلنس ڈائٹ آپ لے رہے ہیں, تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, ساتھ ہی ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. آف کورس اگر آپ یا کوئی اور جس کو آپ جانتے ہیں کوئی سیریس مینٹل ہیلتھ ایشو سے ڈیل کر رہے ہیں, تو وہ کھانے سے نہیں بلکہ کہ ڈاکٹر کے پاس سے جانے سے ہی ٹھیک ہو سکیں گے. تو کوئی بھی سیریس ایشوز اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو لازمی طور پہ فوری طور ڈاکٹر کے پاس جائیں, اوائڈ مت کریں. باقی لوگوں کے لیے جو کہ نارمل آف کورس چاہتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ کو امپروو کر سکیں, بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح کوکنگ آئل کا انتخاب کریں. اور اگر کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کریں تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ گولڈن کوکنگ آئل کو تیار کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. نہ تو آپ کو ٹیسٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, نہ ہی آپ کو اپنی صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, جو کہ آف کورس بہت بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. کیونکہ فیصل آبادی اور پاکستانی ہونے کے ناطے ایک چیز جو کہ آئی تھنک ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں بدل سکتے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کھانے سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ٹیسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن اپنی صحت کا بھی آج کل لوگ خیال رکھنا چاہتے ہیں. تو دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگ نہ تو صحت پہ کمپرومائز کریں, نہ تو ٹیسٹ کے اوپر کمپرومائز کریں. اور چاہے آپ کوئی بھی ریسیپی بنا رہے ہوں جو کہ ٹریڈیشنل ریسیپی ہو, یا پھر کوئی ایسی ریسیپی جو کہ بیک کرنی ہو, یا پھر ایئر فرائی کے اندر, یا ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس آج کل استعمال کی جاتی ہے جس میں گرلنگ بھی شامل ہے, یا باربیکیوز آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی کوکنگ ٹیکنیک ہو, آپ کی کوئی بھی ریسیپی ہو, آپ 100% پریسیشن کے ساتھ اس کو گھر پہ رہتے ہوئے بنا سکیں گے. اینڈ لو ان کیلوری ہوگی, جو کہ آف کورس آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فٹ رہ سکیں اور اپنی فٹنس کو پرائیورٹی بنا سکیں. اور ایون اگر آپ ایسے نہیں ہوئی ہیں اور آپ کے لیے فٹنس ایک پرائیورٹی نہیں ہے ابھی تک, تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی روٹین کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کریں. ایکچولی کہا جاتا ہے کہ جتنی جلدی آپ اپنی زندگی میں اپنی صحت کو پرائیورٹائز کرنا شروع کریں گے, اتنا ہی آپ کے لیے آگے چل کر بہتر رہے گا. سو فار ایگزامپل اگر آپ ارلی 20s کے اندر اپنی صحت پہ فوکس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کے لیے 30s کے اندر یا 40s کے اندر آپ کی ہیلتھ آلریڈی کافی بہتر ہوگی. آپ نہ صرف دکھنے میں جو ہے وہ جوان لگیں گے, لیکن ویسے بھی فزیکلی بھی آپ جوان رہیں گے, اور آپ کی سوچ یا جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس لیے آپ چھوڑ نہیں دیں گے کیونکہ آپ اپنی 30s یا 40s میں پہنچ رہے ہیں. ایج از جسٹ نمبر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور اپنی صحت کو پرائیورٹائز کرنا بہت بہت ضروری ہے. اینڈ دا ارلیئر یو اسٹارٹ دا بیٹر اٹ از. تو جی اگر آپ ارلی 20s میں ہیں تو اسٹارٹ ناؤ اور اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کریں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے میں بات کروں دیسیوں کی, تو آئی تھنک پوری دنیا میں ایک چیز جو کہ اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ پاکستانی لے کر گئے ہیں وہ چائے ہے. سب کانٹیننٹ کے لوگ لے کر گئے ہیں وہ چائے ہے. انفیکٹ بہت سارے ملکوں میں جہاں پر بہت زیادہ آبادی پاپولیشن دیسیوں کی ہے, جس میں بنگلہ دیشی, انڈینز شامل ہیں, پاکستانی شامل ہیں, تو چائے ہماری
रूह का हिस्सा है और हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, और बहुत सारी जगहों को आपको चाय खाने नज़र आते हैं जो कि ऑफकोर्स आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों को बाहर वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर आम नहीं थी, बल्कि यहाँ से एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है जो कि वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। चाय के हवाले से बात करें तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि अगर आप डीएटी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख पाएंगे और टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ किसी भी पत्ती की खासियत होती है कि वो कितनी फ़ाइन है, तो डीएटी बनाने वालों को ये दावा है कि उनकी पत्ती बनाने के लिए जो टी लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं, इसी वजह से पत्ती इतनी फ़ाइन होती है और फौरी मिक्स हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी पड़ती ब्लेंडिंग पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। साथ ही साथ खुशबू टेस्ट भी आपको मिलता है और आपको तरोताज़ा कर देती है ये चाय, जिसकी वजह से आप अपने दिन में जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो भी एम्बिशंस हैं अपनी फैमिली के साथ, चाहे टाइम स्पेंड करना हो या फिर आपने अपनी प्रोफेशनल या एजुकेशनल करियर के हवाले से काम करना हो, आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इनफैक्ट मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा कप चाय पी लेते हैं। बहुत ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि लिमिटेड जो है वही अमाउंट हम कंज्यूम करें। लेकिन डीएटी बनाने वालों को ये दावा है कि उनके लिए आपकी सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी है। अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप एक्सट्रीम क्वालिटी यानी कि जो येलो पैकिंग में अवेलेबल है उसे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है, ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, यानी कि सेम प्राइस में आपको एक्स्ट्रा पत्ती भी मिल जाएगी। अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करें जिस तरह से मैंने कहा, और फिर चाहे वो चाय हो, फिर चाहे वो आपकी डाइट हो, हमेशा हर चीज़ को लिमिटेड रहकर कोशिश करें, फॉलो करें। किसी भी चीज़ पर इतना ओवर नहीं हो जाए कि आप अपनी सेहत को पॉजिटिव साइड पे ले जाने के बजाय नेगेटिव साइड पे ले जाएं। तो जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, जहाँ पे आपको पता है कि हम लोगों ने चाय बनाई और साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को हमेशा फैसलाबाद के डिफरेंट इश्यूज से आगाह करके रखें। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की जान है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज़ है जो कि हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करती है और ओवरऑल हमारी कॉमर्स सेक्टर जो है फैसलाबाद शहर का बहुत बड़ा मेजर हिस्सा इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। डिफरेंट इश्यूज सामने आते रहते हैं जहाँ पे टेक्सटाइल ओनर्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो छोटे ताजर हों, एसएमई सेक्टर हो या फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हों, दोनों को ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। इवन तो गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से कोशिश की जाती है, बट कहाँ तक सक्सेसफुल है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से, कोशिश करेंगे कन्वर्सेशन को लाइट हार्टेड रखें। और एक पॉजिटिव खबर भी है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, फैसलाबाद के शहरियों को भी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी आगाह करना चाहते हैं। जल्दी से पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। शराज, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। साथ ही साथ काशिफ ज़ियार जो कि चेयरमैन PHMA हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आज हमें। स्पेशली अगर हम बात करें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से, तो मैं चाहूँगी अगर आप वहाँ से बिगिन करें। एक खुशखबरी है फैसलाबाद के शहरियों के लिए, आप बताइए। देखें, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड की बात कीजिए, ये वो पर्टिकुलर अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर से कुछ लेती है पोर्शन, और उसके बाद पर्पज़ इसका ये होता है कि किसी तरह एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके और इस तरह के कामों में ये पैसे खर्च किए जा सकें कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन पे मैं कैटेगोरिकली मियां नईम साहब को, उन्होंने 2 साल पहले रज़ाक दाऊद साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो है वो कमी है फैसलाबाद में, और 35 मिलियन की तब हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे फैसलाबाद के पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन को ये फ़ंड दिए जाएँ। तो उसके लिए देर आए दुरुस्त आए, फाइनली रज़ाक दाऊद साहब ने उसकी अप्रूवल की तरफ जाना शुरू किया है और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 17 जनवरी को हमारी मीटिंग होनी जा रही, जिसमें उन्होंने श्योरिटी दी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कन्विंस करेंगे और इसकी मंजूरी में वो अहम किरदार अदा करेंगे। और वंस अगर ये अप्रूव हो जाता है तो नो डाउट अगर फैसलाबाद के अंदर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इस टाइम पे हमें जो स्किल्ड लेबर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और हम फैक्ट्रीज़ के अंदर कंपटीशन के साथ साथ हम एक दूसरे की लेबर के ऊपर देख रहे होते हैं, और लेबर हमें लेबर स्किल्ड लेबर चाहिए। और जब एक दूसरे की लेबर के ऊपर देख रहे होते हैं, अगर मेरे पास आज कोई बंदा कोई 50,000 पे काम कर रहा है तो मुझे अगर किसी लेबर की ज़रूरत है तो मैं उसको एक्स्ट्रा पे करके दूसरी फैक्ट्री से ले आता हूँ। तो नो डाउट अगर वो मेरी फैक्ट्री में आएगा तो दूसरी फैक्ट्री में भी वो जो काम कर रहा था वो छोड़ के आएगा, तो उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस पूरी मार्केट में है।
اور اس ڈسٹربنس کو کلیئر کرنے کے لیے اور جیسے جیسے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تو اس میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جو ضرورت ہے اس شہر کے وہ بہت ضروری تھا، اور فائنلی رزاق داؤد صاحب نے اس کے اوپر ایک ڈیسیژن لیا ہے اور ہمیں انہوں نے خوشخبری سنائی ہے. تو میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کو بھی کہ انہوں نے ہماری ان جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کیا، اور 35 ملین کے جو فنڈز ہیں وہ عنقریب ہمیں پی ایچ ایم اے کو وہ کر دیں گے ٹرانسفر. بالکل. شراز تھوڑا سا آپ بھی کامنٹ کیجیے گا، کتنا پازیٹیو ہے اور کتنا ضروری ہے کہ یہ اسٹیپ جو ہے ایکچولی امپلیمنٹ بھی کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اف یو کمپیئر دا پریویس گورنمنٹ ود دا کرنٹ ون، تو آپ کو سب سے بڑا ڈفرینس جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو وزارت کامرس ہے اور جو منسٹری آف کامرس جسے آپ کہتے ہیں یا مشیر برائے وزیر اعظم ہیں، وہ ایکسپورٹرز کو نہ صرف ملاقات کرتے ہیں بلکہ ان کے مسائل کو سنتے بھی ہیں اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتے ہیں اور کسی حد تک حل کر بھی رہے ہیں، جو ایک پازیٹیو نوٹ ہے. اپارٹ فرام دا پولیٹیکل سائڈ، آپ کے جو پریویس گورنمنٹ کے جتنے بھی منسٹری آف کامرس تھی وفاقی لیول کے اوپر خصوصی طور پر بات کی جائے یا پنجاب لیول پہ بھی بات کی جائے، تو وہ لوگ آپ کے ایکسپورٹرز کو کاروباری حضرات سے ایسے ونس ان بلو مون ملتے تھے اور اس طرح آفن ملاقات نہیں ہوتی تھی جس طرح سے اب ہوتی ہے. پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ریئر ملاقات ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو لفٹ کے اندر صرف 2 منٹ. آپ حیران ہوں گی کہ گزشتہ جو گورنمنٹ ہماری گزری ہے ان کے وزراء آپ کے بزنس مین کو پتہ کتنا ٹائم دیتے تھے؟ لفٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، جو بات کرنی کر لیں، اس کے بعد میٹنگ ہماری اوور. یعنی لفٹ کے اندر ہم ملاقات کر رہے ہیں اور ادھر ہی بات ہو سکتی ہے، یہاں سے باہر نکلے تو میٹنگ ختم. یو گو بیک ٹو فیصل آباد. آپ فیصل آباد یو کیم آل دا وے فرام فیصل آباد ٹو اسلام آباد، ملاقات کرنے آئے آپ اپنے مسائل لے کر آئے، ہمارا انڈسٹری کا یہ مسئلہ، ہماری بجلی کا یہ مسئلہ، ہماری گیس کا یہ مسئلہ. تو وہ ملاقات بھی نہیں کی بلکہ صرف 2 منٹ دیے، آپ کی بات سنی، اس کے بعد چلے گئے. تو ایسا یہ کیس جو ہے اس گورنمنٹ میں نہیں ہے. ابھی کاشف صاحب گزشتہ 2 روز قبل عبدالرزاق داؤد جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، ان سے ملاقات کر کے آئے، اسپیشل میٹنگ کی ہے ان کے حوزری سیکٹر نے، اپنے تمام مسائل ایکسپورٹرز کے ان کے سامنے رکھے ہیں اور آفن ان کی ملاقات ان سے رہتی ہے. دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم. یہ اور ایسا پچھلی گورنمنٹس میں تو ایسا بڑا خواب لگتا تھا کہ آپ منسٹر کو کسی کو مل رہے ہو اور اپنے مسائل ان سے ڈسکس کر رہے ہو. تو وہ تو ایک نارمل جس طرح وہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنے والی گورنمنٹ تو ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس میں اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا جاتا. میری جو ایز اے رپورٹر، ایز اے کورسپونڈنٹ جو شکایت ہے اس گورنمنٹ سے وہ یہی ہے کہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو فیصلے میں آپ ایکسپورٹر کو ساتھ نہیں لیتے ہیں. ہاں، اس کا مشورہ لینے کے لیے یا اس کے مسائل سننے کے لیے اس کو بلا لیتے ہیں، لیکن جب کوئی پالیسی دے دی جاتی ہے یا کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اس فیصلے کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہے اس کا انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس فیصلے میں. تو یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ ملاقات کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس میں یہ رد و بدل بہت ضروری ہے، اس میں یہ چینجنگ بہت ضروری ہے، اس میں یہ تبدیلی بہت ضروری ہے. تو یہ کرنا، یہ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اگر اوور آل لک دیکھا جائے تو کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہیں، ایک مکسچر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب نیگیٹو زیادہ ہیں یا پازیٹیو زیادہ ہیں یہ انڈسٹریلسٹ صحیح بتا سکتے ہیں، لیکن جو میں نظر رکھے ہوئے ہوں وہ یہی ہے کہ پالیسی میکنگ میں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں لینا اور بٹھا کے فیصلہ کرنا کہ یہ ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اگلی جو کمیٹی کا اجلاس ہوگا ای سی سی کے اندر یہ اپروول ہوگی، وہ صنعت کار کو پتا ہو کہ کیا چیز کی اپروول ہونے جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کو اپروول ہو کے سامنے آتی ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ کیا فیصلہ کر لیا گورنمنٹ، یہ تو ہمارے لیے ہمارے بالکل ایکسٹریم اپوزٹ ہے. جس طرح آپ پراپرٹی کا دیکھ لیں، ابھی پراپرٹی کا جو انہوں نے ڈی سی ریٹ کو ملٹی پلائی بائی 13 کر دیا تھا، کتنا زیادہ ڈی سی ریٹ بڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ان کو واپس لینا پڑا کیونکہ ڈی سی ریٹ اتنا زیادہ پراپرٹی کا بڑھ گیا تھا کہ پراپرٹی جو ہے ایک عام آدمی کے لیے خریدنا ناممکن ہو گئی آلموسٹ. انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کیا یہ دیکھ کے کہ ڈی سی ریٹ کو اس لیے بڑھا دیا جائے کیونکہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ مارجن رکھ رہے ہیں اپنا، اور ان کو کھینچنے کے لیے رجسٹری مہنگی کر دی گئی، ڈی سی ریٹ بڑھا دیا گیا. لیکن اس کے ریپریکاشنز نہیں دیکھے کہ پھر غریب آدمی کس طرح خریدے گا، گھر اپنا کس طرح بنائے گا، یہ چیز نہیں دیکھی. تو اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پالیسی بنائی جائے اس میں اسٹیک ہولڈر کو لازمی لوپ میں لیا جائے گا، بیکاز اسٹیک ہولڈر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ریپریکاشنز کیا ہیں، اس کے بینیفٹس، اس کے پرکس اینڈ لاسز کیا ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ مد نظر رکھنی چاہیے, اس کے بعد ہی فیصلے کوئی نہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل. اور جو فنڈس ایلوکیشن کی بات کی 35 ملین اف ایم کریکٹ بات کی گئی ہے, یہ فنڈس کہاں پر لگائے جائیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی لیبر کو ٹرین کر سکیں, اپنے اسکلڈ ورکرز بنا سکیں اور انڈسٹری میں ان کو بھیج سکیں, تاکہ یہ کہ جو شارٹیج ہوئی ہوئی ہے اسکلڈ لیبر کی, اس میں جو یہ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکے. تو یہ مین پرپز اس کا یہی ہے کہ ہم اس کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہاں پہ فیصل آباد میں بنائیں اور پوری انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو. شراز, اس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کیا پلانز ہیں, کس طرح کی ٹریننگ دی جائے گی, کن انڈیویجولس پر فوکس کیا جائے گا؟ دیکھیں اسکلڈ لیبر کی جس طرح کاشف صاحب نے بات کی کہ بہت زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے بات کی کہ ایک فیکٹری کے اندر ایک اگر اسکلڈ لیبر ہے اور وہ ایک سرٹن مشین یا سرٹن ایریا کو کور کرتا ہے, جسے آپ ماسٹر بھی کہتے ہیں, وہ ایک ایریا اسٹیچنگ یونٹ اس کو دے دیا جاتا ہے, وہ اسٹیچنگ یونٹ کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے کہ اتنا کپڑا آپ نے ڈیزائن کر کے دینا ہے, اتنی آپ نے پروڈکشن دینی ہے, اتنی مجھے تیار پروڈکشن دینی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے, اٹ از ہز ریسپانسبلٹی. اب آپ کو اس نوعیت کے اسکلڈ لیبر جسے کہتے ہیں آپ کی, کہ وہ اسکلڈ ہو, اس کو پتا ہو کہ ایک مشین اتنی دیر میں اتنا کپڑا تیار کرتی ہے اگر اس کے اوپر اتنے لوگ بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے, ایک نارمل سی ایک سائنس ہے. تو وہ اسکلڈ لیبر کی کمی ہے. آپ مشینری تو امپورٹ کر رہے ہو, آپ نے 200 ملین کی کوئی مشینری بھی امپورٹ ہو گئی بھی اب, لیکن اس مشینری کو چلانے کے لیے آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے. You don't have the connections between the universities, educational institutes and the business forum as well. آپ کو ان دونوں کو برج کرنا ہوگا. انڈسٹری کو چاہیے کیا, جو چیز انڈسٹری کو چاہیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس وہ پڑھائیں, بجائے اس کے کہ آپ کتابوں کے رٹے لگوا دیں, اس کے بعد امتحانات لے لیں, اور اس کے بعد جب وہ پڑھ لکھ کے اسٹوڈنٹ جو وہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جاتا ہے, پریگمیٹیکلی جا کے دیکھتا ہے کہ وہ, اب دیکھیں ایک انجینئر یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا اور ایک اپلائیڈ میکینکس کار فیکٹری کے اندر کام کرنے والا انجینئر, دونوں کو دیر از اے ہیوج ڈفرنس. اگر وہ جو پڑھنے والا ہے وہ جب فیکٹری کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ, یہ میں نے تو پڑھا نہیں ہے, یہ سب کچھ اس کے اندر تھا ہی نہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم پڑھائی لکھائی میں یا اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو لوپ میں لے کے وہ کورسز, وہ ڈگریز ایڈ کریں جو کہ آج ہماری ضرورت, وقت کی ضرورت ہے. آج بھی ہم 80s اور 90s کا دور پڑھ رہے ہیں اپنی بکس کے اندر. جو ہماری بکس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہ آج بھی 90s کا کورس ہے, آج بھی 90s کا سیلیبس ہے. وہ سیلیبس کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں, آج میں جو پڑھ رہا ہوں نا وہ آج کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ 4th جنریشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے بعد آگے آنے والے 20 آلموسٹ اے ڈیکیڈ آفٹر رائٹ ناؤ, آج کے تقریباً 20 سال کے بعد جو اسٹڈی ریکوائرڈ ہے وہ ہمیں آج پڑھانی چاہیے. ہم پڑھاتے ہیں آج مجھے کیا ضرورت ہے یا ہمیں کل کیا ضرورت تھی, ہم وہ پڑھا رہے ہیں, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ہمیں تو انڈسٹری جو جس وے پہ چل رہی ہے, صنعتیں جس ڈگر پہ چل رہی ہیں, جو مشینری اپ گریڈ ہو رہی ہے, جو آپ کی صنعت فلورش کر رہی ہے, اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایئر جیٹ لوم کو پڑھایا. پاور لوم کے اوپر ہم ابھی بھی آج بیٹھے ہوئے, ہماری بکس کھولو اس میں وہ تانا بانا لکھا ہوا ہے, کس طرح وہ مکس ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے کپڑا بنتا ہے, وہ بنا جاتا ہے. دیٹ از اے اولڈ ٹاپک, لیو اٹ. آپ ہمارے بچوں کو وہ پڑھائیں جو آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. یہی تو وجہ ہے کہ فیڈمک کے اندر آج آپ جائیں تو فیڈمک کے اندر علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے اندر جو بھی بڑے بڑے پلانٹس لگ رہے ہیں, آپ کی ڈائپرز بنانے والی دنیا کی تیسری بڑی فیکٹری جو ہے یہاں پہ فیصل آباد کے اندر لگنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کتنی ہیوج امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. آپ کی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ یہاں پر ہو رہی ہے, آپ کی کوک پیپسی یہاں پہ, کولا یہاں پہ بن رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اتنی زیادہ چیزیں مینوفیکچر ہو رہی ہیں تو اس کے لیے تو لیبر بھی تو ریکوائرڈ ہے نا. تو لیبر آپ کے پاس جب تک نہیں ہوگی اور اسکلڈ لیبر نہیں ہوگی, اور وہی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے انہی چیزوں کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ آپ اپنی لیبر کو اسکلڈ کریں, اپنی لیبر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو آپ لوپ میں لیں اور وہ چیزیں سکھائیں جو وقت کی ضرورت ہے. نہ صرف ڈگری ایک پیپر پکڑ کے ہاتھ میں اور آپ پھر اس کے بعد نوکری کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو ماں باپ بیچارے اپنی پوری جمع پونجی بچوں کے اوپر لگا دیتے ہیں, ان کی پڑھائی لکھائی کے اوپر, اور پڑھ لکھنے کے بعد پتہ لگتا ہے یہ چیز تو وہ پڑھائی نہیں جو چاہیے تھی پریکٹیکلی. وہ اس وجہ مس میچ ہے نا. اس مس میچ کو جب آپ میچ کریں گے تب چیزیں آٹومیٹکلی اسٹریٹن آؤٹ ہو جائیں گی. بالکل. اور کس طرح کے اسکل سیٹ پر فوکس کیا جائے گا, کہ اسپیسیفک اسکلز ہیں, کوئی اسپیسیفک مشینری ہے جس کے لیے ٹریننگ دی جائے گی؟
لیکن جس طرح شراز نے آلریڈی بات کی ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر اس ٹائم پہ بوم ہے اور جو ایکسپورٹر ہے وہ اس ٹائم پہ ایفیشنسی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ہم مشینری اس طرح کی لگائیں کہ جس کے اوپر ہم زیادہ ایفیشینٹ ہو, کوئک پروڈکشن ہو, اور جب وہ جو مشینری جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ہے ہر ٹیکسٹائل کے گارمنٹ کے اندر بھی ہے, بیڈ شیٹ جو ہے اس کی بھی مشینری آ رہی ہے, روٹری پرنٹس کی مشینری آ رہی ہے, ڈائی ہاؤسز کی مشینری آ رہی ہے. اب یہ وہ پرٹیکولر ایریاز ہیں جس کے اوپر ہمیں آبویسلی اگر مشینری ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی منگوا رہے ہیں تو ہمارے یہاں سے جو لیبر ہے یہ تو ان کنٹریز میں ٹریول نہیں کرتی جہاں پہ یہ مشینیں بن رہی ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی پراپر ٹریننگ لے کر آ سکے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب مشینیں ہم امپورٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹیکنیکل بندے ہیں ان کو بھی یہاں پہ بلائیں اور وہ آ کے ہماری جو لیبر ہے اس کو ٹرین کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری لیبر جو ہے ان مشینوں کو آپریٹ کر سکے. تو اس کے اوپر میری گورنمنٹ سے آلریڈی بھی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے فورم پہ بھی رزاق داؤد صاحب سے بات ہوئی تھی, تو ان کو یہی بولا گیا تھا کہ آپ جو اسکالرشپس دے رہی ہے گورنمنٹ وہ اسکالرشپ بیسیکلی اب ان انجینئرس کو دیں, ان اسٹوڈنٹس کو دیں کہ جو کہ وہاں ان کنٹریز میں جا کے ڈیلیگیشن جس طرح ہم لے کے جاتے ہیں تو وہ ہم اسٹوڈنٹس کے ڈیلیگیشن لے کے جائیں. اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جو ہوتا ہے جس کے اندر جا کے وہ اسٹڈیز کے کر رہے ہوتے ہیں, پریکٹیکل نالج کے لیے وہ لے کے جائیں اور ان فیکٹریز میں لے کے جائیں اور دنیا کو دیکھیں, اسٹڈی کریں. لائک چائنا اتنی بڑی مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے مینوفیکچرنگ کی, اگر چائنا میں ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ان کی اتنی بڑی ملز ہیں وہاں پہ, فیکٹریز ہیں, اور اگر وہاں پہ جا کے وہ کچھ عرصہ وہاں پہ اسٹے کریں, ٹریننگز لے کر آئیں, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ مشینری کس طرح آپریٹ کرنی ہے, کس طرح کون کون سی نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو میرے خیال میں یہ جو پاکستان کی جو ینگ ہے اس ٹائم پہ 60% پاپولیشن جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کی, اور یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا جس کو ہم یوٹیلائز کر کے آنے والے وقت میں اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. تو اس سے یہ جتنا ایفیشینٹ ہوں گے اتنی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بھی کم ہوگی. تو جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو نو ڈاؤٹ ہمارے ریجن کے اندر کمپٹیشن تو آلویز دیر ہے. یہ 10 سال پہلے بھی کمپٹیشن تھا مارکیٹ میں, یہ اب بھی کمپٹیشن, آنے والے 5 سالوں میں بھی کمپٹیشن ہوگا. تو جب یہ کمپٹیشن ہے تو ہمارا تو سب سے پہلا جو کمپٹیشن ریجنل کمپیٹیٹر جو ہمارے ہیں بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, تو ویتنام ہے, جب یہ ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان ٹیکنالوجی میں ان سے کافی پیچھے ہے. تو ٹیکنالوجی شفٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو ٹیکنالوجی شفٹ کے لیے ہمیں اس طرح کے جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, یہ گورنمنٹ سے بارہا یہی درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو آپ اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھیں, اس کو یوٹیلائز کریں, اس کو انڈسٹری میں لے کر آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مشینری نئی ٹیکنالوجی آئے, لیبر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ ہم اپنی لیبر کو ایجوکیٹ کریں, ٹرین کریں اور مارکیٹ میں لے کر آئیں. ایک تو یہ کہ لیبر کی جو شارٹیج ہے وہ کور ہوگی, اسکلڈ لیبر جنریٹ ہوگی اور ایفیشینٹ لیبر ہوگی جو کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو گورنمنٹ کا نبینارہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر میاں اسلم اقبال صاحب نے بہت زیادہ ورکنگ کی ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر بھی یہ ای ڈی ایف فنڈ جو ہے, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے, یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور آنے والے وقتوں میں جس طرح ہماری پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہے, انڈسٹری گرو کر رہی ہے, تو ہم اب اچھے انداز میں اس کو لے کے تو یوٹیلائز کر کے اپنی انڈسٹری میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. سرٹن امپورٹ بھی کی جا رہی ہے را مٹیریل, اسپیشلی اگر بات کریں کیمیکلس کی بھی بات کریں تو کیا ابھی بھی ان کو امپورٹ کیا جا رہا ہے, اور کیا آنے والے وقت میں کوئی چانس ہے کہ ہم خود پروڈکشن کر پائیں گے؟ چانس نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ اگر بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ امپورٹ بھی پیرالل بڑھ رہی ہے. امپورٹ نہیں بڑھنی چاہیے اتنی. میرے خیال میں لگژری آئٹمس کے اوپر فوری طور پر بین ہونا چاہیے تاکہ آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بیلنس ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. وہ توازن بگڑ چکا ہے. آپ کی امپورٹ 100% میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کہ بڑھ چکی ہیں, بلکہ 100% سے بھی انکریز کر گئی ہیں. میرے خیال میں $25 ارب تک چلی گئی ہیں, اور یہ ایک لمحہ فکری ہے. یو ہیو ٹو تھنک اوور اٹ. ہم صرف یہ اگر سوچ کے خوش ہوتے رہیں گے ہماری ایکسپورٹ بڑی زبردست چل رہی ہے, ہمارا ایکسپورٹر بڑا راضی ہے, صنعت کار بڑا خوش ہے, کنٹینٹڈ ہے, دیٹس another تھنگ. لیکن آپ کے ساتھ ساتھ امپورٹ جو بڑھ رہی ہے دیٹ از ہاریفائنگ. آپ کی امپورٹ جتنی, میں مانتا ہوں ایکسپورٹ اتنی نہیں بڑھی جتنی ماضی کی حکومتوں میں بڑھی نہیں, یہ ماشاء اللہ چلو ویری گڈ, وی اپریشیٹ اٹ. لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹ بڑھی ہے وہ بھی ماضی میں کبھی اتنی نہیں بڑھی. تو امپورٹ بڑھنا اٹس ناٹ گڈ. آپ کو پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں ان کی ایک لسٹ بنانا ہوگی سب سے پہلے. کون کیا مینوفیکچر کرتا ہے اور کتنا اچھا مینوفیکچر کرتا ہے. دین ان کی ABC کیٹیگریز بنانی ہوں گی کہ یہ ایک کیٹیگری. اب دیکھیں آپ کو ایک چاکلیٹ ہے جو 25 روپے کی ملتی ہے, ایک چاکلیٹ ہے جو 500 روپے کی بھی ملتی ہے. یو ہیو ٹو کیٹیگرائز. اس میں ایسا نہیں ہے جو 150 روپے والی چاکلیٹ ہے اور ایک جو 500 روپے والی چاکلیٹ ہے
اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے کوالٹی کے اندر. آپ کوالٹی کا فرق ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو 150 والی ہے وہ نقصان دہ ہے کھانے والے کے لیے. وہ نقصان دہ ہوتی تو بنتی نہ. اس میں کمپیریٹیولی جو مکسچر ہے یا جو فلوئڈ ہے یا جو چاکلیٹ ٹیسٹ ہے یا فلیور ہے یا چوکو پاؤڈر ہے, آئی ڈونٹ نو, فوڈ آئٹمس بنانے والے زیادہ جانتے ہیں, اس کی مقدار کم رکھی جاتی ہے تاکہ جو کاسٹ ہے اس کو پورا کیا جا سکے. لیکن آپ ہر قسم کے بائر کو کور کر رہے ہوتے ہو. آپ 100 روپے والی چاکلیٹ بھی بنا رہے ہیں تاکہ ایک جو جس کی جیب اجازت نہیں دیتی وہ بھی چاکلیٹ خرید سکے. آپ 500 روپے والی 1000 روپے والی بھی چاکلیٹ بنا رہے ہو جس میں ڈارک چاکلیٹ ایڈ کر رہے ہو, اوریجنل چاکلیٹ زیادہ مقدار ایڈ کر رہے ہو, دودھ کی مقدار کم ہے تاکہ وہ بھی یوز کر سکے. آپ کو مختلف قسم کے مینوفیکچر دیکھنے ہوں گے, کون کیا کیا بناتا ہے, کس کیٹیگریز کا بناتا ہے, اور ان کو پھر اس حساب سے ٹاسک دینا ہوگا کہ آپ یہ چیز اپنے پاکستان کے اندر. میں چاکلیٹ سپریڈ کی بات کرتا ہوں. چاکلیٹ سپریڈ ایک ہے, اس کی کمپنی کا میں نام نہیں لوں گا. وہ چاکلیٹ سپریڈ 150-200 روپے کا باؤل ایک ملتا تھا, ایک پورا جار ملتا تھا 200 روپے کا, 220 روپے کا. آج وہ پتہ کتنے کا, 1400 روپے کا. وہی باؤل 500 ml. آپ امیجن کریں کہ کتنی زیادہ ایکسپورٹ کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیز لگائی, اس کے باوجود لوگ خرید رہے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کے پاکستان کے اندر سیم کوالٹی کی چیز بن نہیں رہی. کیوں نہیں بن رہی؟ کیا ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے؟ وی آر ایگریکلچرل کنٹری. ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو باہر ہے, ہمارے پاس ہر وہ ذرائع ہیں جو باہر ہے. ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم بنا سکتے ہیں. وی ہیو دا بیسٹ مائنڈ آف دا ورلڈ. ہمارے پاس دماغ موجود ہے, ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں, ہمارے پاس زراعت موجود ہیں. پھر کیوں ہم وہ چیز نہیں بنا سکتے جو باہر کی کمپنیز بنا رہی؟ کیوں نہیں بن رہی؟ بن اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کی اسٹریٹجی نہیں ہے. گورنمنٹ کو جو مینوفیکچرر ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, اس کو سہولیات دینی ہوں گی. میں آپ کو سہولیات دوں گا تب آپ چیزیں اچھی کوالٹی کی بنائیں گے, ورنہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے 1000 روپے اپنے گھر بھی تو لے کے جانا ہے نا, میں بھی تو بزنس کرنے آیا ہوں نا بھائی. میں نے اگر وہ بزنس میں اپنے پیسے کچھ سیو کرنے ہیں تو میں اس کے اندر تھوڑی سی ڈنڈی ماروں گا. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہماری ٹاپ کی جو چیز ہے وہ ہم نے ماچس بنائی ہے, اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ مینوفیکچر نہیں کیا. بالکل جی, مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. تو جی بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے, ڈفرینٹ ایشوز جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں ہماری انڈسٹری کو, سیکٹر کو, اینڈ اوور آل ہر اس شخص کو جو کہ اس انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکے, اور جہاں پہ چیزوں کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ امپروومنٹ کی طرف لایا جا سکے, اور ایک ڈسکشن کو جنریٹ کیا جا سکے. اسپیشلی اگر میں بات کروں ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے, آپ کو پتا ہے کہ کچھ وقت پہلے ٹیکسٹائل پالیسی جو کہ اگلے 10 سال کے لیے بنائی گئی تھی اس کو کینسل کر دیا گیا تھا. لیکن حال ہی میں عبدالرزاق داؤد جو کہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں, ان کے ساتھ ایک ملاقات کی گئی ہے. اور کیا صورتحال ہیں اب اس ٹیکسٹائل پالیسی کے, پوچھتے ہیں. بتائیں جی, کیا بات ہوئی, کس طرح کی میٹنگ رہی, اور کون کون شامل تھے اس میٹنگ کے اندر؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ میں رزاق داؤد صاحب کو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنے کریٹیکل ٹائم کے اوپر, جب پورے ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اخبار کے اندر ایک خبر لگی تھی کہ ٹیکسٹائل پالیسی کو جو ہے وہ مؤخر کیا جا رہا ہے. اور جو ٹیکسٹائل پالیسی کو مؤخر کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہی یہ ہماری آکسیجن تھی جو جس کو چھینا جا رہا تھا, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ان پاور اسی چیز کے اوپر ہوئی تھی, اور یہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہم ٹیکسٹائل پالیسی دیں گے. تو کسی بھی سیکٹر کو جب آپ کا لانگ ٹرم پالیسی آپ دے دو تو ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے آنے والے وقتوں میں کرنا کیا ہے, ریٹس کیسے بائرس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے, تو اس کے اندر یہ پالیسی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو رزاق داؤد صاحب نے جب یہ انڈسٹری کے ایکسپورٹرز کے اندر تشویش کی لہر دوڑی تو انہوں نے فوری میٹنگ کال کر لی, اور ہمارا پورا پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسیشن کا ڈیلیگیشن گیا تھا ان سے میٹنگ کرنے کے لیے. اس کے اندر بیٹھتے ساتھ ہمارے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے انہوں نے بیٹھتے ساتھ ایک چیز ویری کلیئر کی. انہوں نے بتایا کہ اخبار کے اندر جو خبر لگی ہے وہ غلط خبر لگی ہے. ٹیکسٹائل پالیسی کو مؤخر نہیں کیا گیا, نہ ہی مؤخر کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے بولا کہ یس ریزرویشن ضرور ہے, اور وہ ریزرویشن منسٹری آف فائنانس کی ہے, انرجی کی ہے, منسٹری آف پاور جو ہے اس کی ریزرویشن ہے ریگارڈنگ گیس پرائسز اور الیکٹریسٹی پرائسز, جس کے اوپر ہم نے رزاق داؤد صاحب کو یہ بولا, اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر ریجنل کمپیٹیٹر ہم ہیں تو تب ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور اس بات کے اوپر انہوں نے ایگری بھی کیا. اس بات کے اوپر جو پرٹیکولر منسٹری ہے وہ بھی ایگری کرتی ہے
کہ ٹھیک ہے جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر جو گیس اور بجلی کی پرائسز چل رہی ہیں اگر ہم ان سے کمپیٹیٹیو ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر ہماری پرائسز جو ہیں وہ اگر تھوڑی سی چینج بھی ہو جاتی ہیں. اور اس کے اوپر ہم بھی ایگری تھے, ویلڈ پوائنٹ تھا ان کا, گورنمنٹ بھی اس کے اوپر ایگری ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اسپیشلی ان کو یہ بولا ہے کہ جب ہم اپنی گیس اور بجلی کی پرائسز کو ریجن میں کمپیٹیٹیو رکھیں گے تبھی ہم اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ بیرونی منڈیوں میں جا کے پیش کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ریٹ آفر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ریزرویشن تھی وہ ڈی ایل ٹی ایل کی تھی کہ جو گورنمنٹ ہمیں انسینٹیو دے رہی ہے بقول ان کے یہ انسینٹیو ہے ڈی ایل ٹی ایل, جبکہ یہ ان ایکچوئل سینس کی انسینٹیو نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہی جو چیزیں باہر سے ریمیٹنس آتی ہے جو یہاں پہ ہم مختلف گورنمنٹ کے جو ٹیکسز جو ہمیں دیتے ہیں تو اس کو وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو ڈی ایل ٹی ایل کی جو اسکیم وہ ہمیں متعارف کرائے گی. گورنمنٹ ہم سے ان ایکچوئل جو ہے اپروکسیمیٹلی 8 to 9% یہ چارج کر رہی ہے اور پے بیک جو ہے وہ 2% تھا اور پلس 2% انسینٹیو دیتے تھے. اگر آپ نے ایک پرٹیکولر ایکسپورٹ جو ہے اس کا ٹارگٹ اچیو کیا اس کے اوپر وہ آپ کو 2% جو ہے وہ مارجن فردر وہ آپ کو دیتے ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش تھی ہماری ایکسپورٹرز کی, جس کے اوپر رزاق داؤد صاحب نے یہ بولا کہ میں جو 2+2 والا فارمولا ہے اس کو ختم کر کے تو فلیٹ ریٹ آپ کو آفر کر رہا ہوں. فلیٹ ریٹ ہم آپ کو گورنمنٹ آپ کو دے گی ڈی ایل ٹی ایل کی مد میں. اور وہ جو فلیٹ ریٹ تھا وہ انہوں نے یہ اناؤنس نہیں کیا, لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ 4% ہو, لیکن انہوں نے یہ کمٹ ضرور کیا ہے کہ یہ جو بھی اماؤنٹ ہوگی جو بھی نمبر ہوگا یہ ایک ہینڈسم نمبر آپ کو دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ جو ایکسپورٹرز کو انہوں نے ہمیں جو انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر آپ ٹیکنیکل فیبرکس جو ہیں اور ایک ایسی پروڈکٹ جو پاکستان میں ایک ریگولر پروڈکٹ نہیں ہے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو, ایون فار ایگزامپل اگر آپ چائنا سے ایک فیبرک امپورٹ کرتے ہو وہ $1 کا کاسٹ کرتا ہے, تو گورنمنٹ اتنی کین ہے کہ ایون آپ اس کے اوپر 10 سینٹس کی ویلیو ایڈ کر رہے ہو تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور رزاق داؤد صاحب اس کے اوپر بھی ہیپی ہیں کہ آپ پاکستان سے ایکسپورٹ کرو کیونکہ ڈالر پاکستان کے اندر آئیں گے اور کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ ہو رہی ہے. وہ ڈیمانڈ یہ نہیں کر رہے کہ آپ 40% کی ویلیو ایڈ کرو 50% کی ویلیو ایڈ, دے آر جسٹ آسکنگ ایون اٹ از لائک جسٹ 10 سینٹس. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے اوپر بھی ڈی ایل ٹی ایل جو ہے آپ 2%, 3%, 4% کی بات کرتے ہو, میں 6% آپ کو دیتا ہوں. آپ اس کی ایکسپورٹ جو ڈفرینٹ کیٹیگری ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں اس میں اب آؤ, ایک ریگولر فیبرکس کو چھوڑ کے ریگولر ٹیکسٹائل کو چھوڑ کے جو دنیا ہے جو نئے فیبرکس کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر جا رہی ہے, جو نئے فیبرکس کے اوپر جا رہی ہے, موبائل ٹیکنالوجی کی انہوں نے بات کی, کہتے ہیں ان کا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پریشر تھا کہ ہم موبائلز اپنے جو ہیں وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کریں گے. وہ موبائلز کیوں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان سے ایک وہ چیز ہے جو آلریڈی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان امپورٹ کر رہا ہے موبائلز کو. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر انڈسٹری لگا رہے ہیں مینوفیکچرنگ موبائلز کی کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو میں تو اس کے اوپر ہینڈسم ڈی ایل ٹی ایل کی جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کو ایکسپورٹرز کو آفر کر رہا ہوں. تو اس بات کے اوپر جب یہ سارے پوائنٹس ان سے ڈسکس ہوئے, اسی کے اندر ہمارے ای ڈی ایف کا جو پوائنٹ ہے جو آپ کو آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ وہ بھی انہوں نے ہمارے پوائنٹس ایگری کیے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی باٹم لائن اس کی یہ نکلی, کنکلوژن یہ نکلا کہ آپ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھاؤ ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں, ڈفرینٹ چیزیں لے کر آؤ جس کو آپ نے پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ خواب بھی ہے اور پاکستان ان کی کوشش بھی ہے, اور رزاق داؤد صاحب کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم ڈفرینٹ چیزوں کو پاکستان سے ایکسپورٹ کریں. اور ڈی ایل ٹی ایل کی انہوں نے یہی بولا ہے کہ ڈی ایل ٹی ایل جو ہے یہ ہمارے لیے نتھنگ ہے, آپ ایکسپورٹ بڑھاؤ, میں آپ کو دیکھو کیا کیا چیزیں آپ کو دیتا ہوں, آپ کو انسینٹیو کس طرح کے دیتا ہوں, آپ کی پالیسی کس طرح. اور جو ٹیکسٹائل پالیسی کی موخر کرنے کی بات ہے وہ اخباروں کے اندر غلط خبر لگی اور آنے والے وقتوں میں ان قریب وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اور اگر ٹیکسٹائل پالیسی آ جاتی ہے تو نو ڈاؤٹ یہ ہماری انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت عرصے سے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اب تو ہم نے ان کو یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو جلد از جلد لایا جائے. نو ڈاؤٹ اس کے اندر آئی ایم ایف کی کچھ کنسٹرینٹس ابھی تھیں, اس کے اندر نیگوشیشنز بھی چل رہی ہیں, تو وہ انہوں نے بڑا اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ کہیں سے بھی اس پالیسی کو ہرٹ نہیں ہونا دینا چاہ رہے کہ کوئی ایسا فیکٹر پاکستان میں نہ آ جائے کہ یہ پالیسی جو ہم لانا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی ہرڈلز کریٹ ہو. تو وہ بڑا سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوا اور انہوں نے اس بات کی ایشورٹی دی ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ لازمی, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے, کیونکہ آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو پتہ
پتہ ہے الیکشن ایئر بھی آ رہا ہے, تو اس سے پہلے اگر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پالیسی اناؤنس نہیں کرے گی تو فیصل آباد ایک وہ شہر جنہوں نے جو ٹیکسٹائل بیسڈ سٹی ہے اور جنہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا, اور فیصل آباد سے انہوں نے کلین سویپ کیا, سب سے زیادہ سیٹس انہوں نے یہاں سے لی تھیں, تو ایک ایسا شہر جنہوں نے ٹیکسٹائل پالیسی کے نعرے کے اوپر اس گورنمنٹ کو امپاور کیا ہے, لے کر آئے ہیں, اور اگر اسی شہر کو اگر آپ پالیسی نہیں دے گی تو آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اسی عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے, اسی ایکسپورٹر کے پاس دوبارہ جانا ہے, اسی انڈسٹریلسٹ کے پاس دوبارہ جانا ہے ووٹ مانگنے کے لیے. تو جب ہم نے اپنے وعدے وفا نہیں کیے تو آنے والے وقتوں میں ہم کس منہ کے ساتھ ان عوام کے پاس جائیں گے اور کیا لے. اور ایک ٹیکسٹائل سیکٹر ہی ایسا سیکٹر ہے جو اس ٹائم پہ پوری طرح گرو کر رہا ہے. آپ ایکسپورٹس دیکھیں, دسمبر کے مہینے کی جو ایکسپورٹس آئی ہیں لاسٹ ایئر کمپیریزن میں دسمبر 2020 کا اور دسمبر 2021 کا کمپیریزن کیا جائے تو الحمدللہ اس مہینے کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہیں. نو ڈاؤٹ نومبر کے مہینے میں نومبر 2021 کا کمپیریزن ایز کمپیئر ٹو دسمبر 2021 کا کمپیریزن اس میں ڈپ ہے, ہائیسٹ ہے جی نومبر میں, لیکن دسمبر میں اس کمپیریزن میں مائنر سا ڈپ ہے. لیکن یہ کہ ہم تو دعا گو ہیں کہ گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز لے کر آئے, اس طرح کے انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ اس کو فردر جو ہے وہ بڑھا سکیں. بالکل شراز, ایک تو یہ جو ڈپ دسمبر 2021 میں بات کیا, یہ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی یا پھر ایک نارمل؟ دیکھیے نارمل تھی, ہاں ایک نارمل منتھ ٹو منتھ ہے نا, نومبر ٹو دسمبر کا کمپیریزن ہے نا, منتھ ٹو منتھ کا کمپیریزن, تو اس میں وہ ایک نارمل ہے. لیکن آپ ایئر ٹو ایئر دیکھیں, دسمبر 2020 کی انہوں نے بات کی, 2020 دسمبر اینڈ 2021, اگر دسمبر کو کمپیریزن کریں تو وہ $1.64 بلین, دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ, اور یہ ہائیسٹ ہے اب تک کی. پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہائیسٹ رہی ہے. لیکن ہاں اگر نومبر میں دیکھیں تو نومبر میں اس سے بھی زیادہ ہائی تھی, نومبر میں 1.74 بلین رہی ہے, اور نمبر میں ہائیسٹ ایور تھی, ایور. ہاں لیکن دسمبر میں تھوڑی سی کمپیریزن تھی, منتھ ٹو منتھ کم ہو گئی, لیکن پھر بھی زیادہ رہی, ہائیسٹ رہی. تو یہ ایک مطلب ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ انڈسٹری گرو کر رہی ہے, آرڈرز آ رہے ہیں, فریکوینٹلی آ رہے ہیں, ایکسپورٹ بڑی اچھی چل رہی ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑی بہترین چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ لوکل انڈسٹری کو بھی ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. When you focus on something, you get defocus from something else. ٹھیک ہے, آپ کسی ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہو تو آٹومیٹکلی کسی دوسری چیز سے ڈی فوکس ہو جاتے ہو, تو وہ ڈی فوکس نہیں ہونا ہمیں. وہ ہمیں جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ایکولی ہمیں, ہمارا آج ایکسپورٹرز ماشاءاللہ بہت خوش ہے. گارمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے, ہوزری کے حوالے سے بات کریں گے, نیٹ ویئر کے حوالے سے بات کریں گے, تو دے آر ہیپی ایور, کیونکہ آج جو ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں آج یہ نہیں سمجھ آ رہی. لیکن اس میں اس چیز کو جب آپ کا اچھا ٹائم ہوتا ہے نا, اس اچھے ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کو مزید ایسی فیسلٹیز دینی چاہیے تاکہ اچھا ٹائم مزید بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا فیسلٹیز دینی ہوں گی؟ کارگو, آپ کے جو کارگو کنٹینرز ہیں اس کے اندر آسانی ہو, جلد سے جلد پہنچیں. ایئر کارگو کے اندر مزید کیا فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں صنعت کار کو؟ ایئر کارگوز کے ذریعے مزید رن وے یہاں پر بننا تھا, وہ ایک پینڈنگ ہے, وہ بنایا جائے فوری طور پر, تاکہ ان کو مزید فیسلٹی ملے. ان کی جہاں شپمنٹ 15 دن میں پہنچنی تھی وہاں 12 دن میں پہنچے سپوزٹلی, جہاں 24 دن میں پہنچنی تھی وہاں 15 دن میں پہنچے. تو اس سے ہوگا یہ کہ بائر کا اعتماد مزید بڑھے گا. جہاں وہ اگر آپ کو 10 آرڈر دے رہا ہے وہ آپ کو 18 آرڈر دے گا, تو ایک مزید پاکستان کا ہی بہتری کے لیے نا. جب آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے تو آپ نہ صرف فائنینشلی ترقی کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک ورتھ بن رہی ہے کہ یار پاکستان, گو فار دا پاکستان, دے آر ویری گڈ. پاکستان کے ساتھ ڈیل کرو, یہ بڑا اچھا, شپمنٹ بڑی اچھی دیتے ہیں, بڑے ٹائم پہ پہنچاتے ہیں, پرائسز بڑی اچھی ہوتی ہیں ان کی. دیکھیں آپ بجلی اور گیس کے اندر پرائسز اگر ان کی کم کریں گے, فیول اگر گورنمنٹ کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر سبسڈی کے مد میں اگر ان کو سبسڈی دے اور کچھ تھوڑا بہت خود جھیل لے, تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ صنعت کار خوش ہوگا تو یہ اپنی پرائسز کم کرے گا. یہ اپنی پرائسز کم کرے گا تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بائر خوش ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو یہ اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسینٹیو دیے جائیں. بہت ہی اچھی نیوز جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر پائے ہیں اس سیگمنٹ کے دوران. امید کریں گے کہ آگے چلتے چلتے نہ صرف ایکسپورٹرز کے اوپر بلکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے اوپر بھی کام کیا جائے, ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہاں پہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, میں آپ لوگوں سے ملوں گی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.